ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے قانون کا یہ ایک حسن ہے اور اسلامی قوانین کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سنگین جرم سے بندوں کو روکتا ہے اور منع کرتا ہے تو ڈائریکٹ اس گناہ اور اس برائی سے نہیں روکا جاتا، بلکہ اس گناہ اور اس برائی کے قریب جانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اللہ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب جنت میں رکھا اور ایک خاص قسم کے درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تو یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، بلکہ یہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے پاس میں بھی مت جانا۔ اللہ رب قدیر نے جب بدکاری کو، زناکاری کو حرام کیا تو صاف صاف فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس میں بھی مت جانا۔ فرمایا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، جو راستہ انہیں بدکاری کی طرف لے کر کے جاتا ہے ان اسباب کو بھی اپنے کام میں مت لائیں۔ اسی طرح آپ اسلامی قوانین کا حسن دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ یہ بات نظر آئے گی، اور عام طور پر جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں دل کا بڑا رول ہوا کرتا ہے، اور دل پر جو چیزیں اثر کرتی ہیں زیادہ تر 3 بڑی چیزیں اثر کرتی ہیں: دیکھنا، بولنا اور سننا، یعنی آنکھ، زبان اور کان کا دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب قدیر نے زبان پہ پابندی لگائی کہ وہ غلط چیزوں کو اپنی زبان سے نہ نکالے، آنکھوں پہ پابندی لگائی غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، کانوں پہ پابندی لگائی کہ غلط چیزوں کو نہ سنیں، تاکہ ان دروازوں سے گندا پانی دل کے حوض کے اندر نہ اترے اور دل میلا ہو کر کے گناہوں کی طرف نہ بڑھنے پائے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب قدیر نے جن گناہوں کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے پابندیاں عائد کی تھیں، جو حدیں قائم کی تھی، ان حدوں کو ہم دھڑلے سے توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کانوں کے ذریعے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مختلف جمعہ کے اندر میں نے موجودہ ملک کے حالات اور جو عالمی حالات ہیں ان کو لے کر کے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہیں ان کو اپنا عنوان بنایا ہے، اور تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، اس لیے میں آج اس کو ذکر کرتا ہوں کہ کانوں کے راستے سے گناہوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہمارے دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب قدیر نے کانوں پر بھی پابندی لگا دی، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا 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 ہے۔ لیکن آج کانوں کے ذریعے جو گناہوں کا بازار گرم ہے،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قیامت کی نشانیاں گنائی تھی تو قیامت کی نشانیوں کے اندر ایک بڑی نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ گانے بجانے یہ عام ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی بہت گانے بجانوں کا سسٹم رہا ہے، لیکن آج جتنا یہ گانوں بجانوں کا معاملہ عام ہو گیا ہے اس کا آپ تصور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ گھر کے اندر میوزک بج رہی ہے، آپ باہر نکل جائیں وہاں پر بھی گانے کی آواز آپ کے کان کے اندر پڑے گی۔ اگر نکاح کی محفل ہے تو گانا باجا آپ کو وہاں پر بھی نظر آئے گا، عقیقہ کی محفل ہے وہاں پر بھی لوگ گانا بجانا سے نہیں چوکتے، بلکہ ختنہ جو سنت مصطفیٰ ادا کی جاتی ہے اس سنت کی ادائیگی کی محفل کے اندر بھی آپ کو گانے باجے کی کثرت نظر آئے گی۔ ایک مونگ پھلی بیچنے والا جب ٹھیلا لے کر کے نکلتا ہے وہ بھی گانا بجاتا ہوا نکلتا ہے، رکشہ چلانے والا وہ بھی اپنے رکشے کے اندر گانا بجا رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ بس میں بیٹھ جائیں گانے کی آواز آپ کے کانوں میں آئیں گی، پلین میں داخل ہو تو سب سے پہلے جو آواز آپ کے کانوں میں ٹکرائے گی وہ میوزک کی آواز ٹکرائے گی۔ ایک کسان اپنے کھیت کے اندر جب ٹریکٹر چلاتا ہے تو وہ گانا بجاتے ہوئے ٹریکٹر چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ شاپنگ مال کے اندر چلے جائیں وہاں پر بھی میوزک کی دھن آپ کے کانوں کے اندر پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں ایک معمولی ٹھیلا چلانے والے سے لے کر کے بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں کو چلانے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اس گانے کی وبا کے اندر گرفتار نظر آتے ہیں۔ حضرات مکرم بلکہ حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک جنازے کے اندر جانا ہوا تو جب جنازے کی نماز ہونے لگی ایک صاحب کا موبائل بج اٹھا اور موبائل پر انہوں نے رنگ ٹون پر گانا بجا کر کے رکھا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے غم کا ماحول ہے، ایسے غم کے ماحول میں جب گانا بجے گا تو کیا اثر ہوگا؟ وہ بڑے شرمسار ہوئے، جلدی سے موبائل کی گھنٹی بند کر دی، لیکن دوبارہ پھر کال آئی، پھر گانا بجنا شروع ہو گیا۔ اب آپ بتائیں موبائل ہماری ضرورت تھی، ہم اس پر ایک سادہ رنگ ٹون لگا کر کے کام چلا سکتے تھے، لیکن اس کو بھی ہم نے گناہ کا ذریعہ بنایا۔ اور اس کے بعد میں پھر 2 قدم آگے بڑھ کر کے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کسی کو فون لگاؤ تو یہ بندہ خود تو نیک ہے، گانے سے بچتا ہے، لیکن سامنے والے کو فون لگایا اس کو اتنا جو ہے وہ جہنم میں جانے کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ وہ اپنے موبائل پر فون آنے کے لیے جو گھنٹی سیٹ کر کے رکھا اس پر بھی گانا لگا ہے۔ اب فون لگانے والے کے پاس میں یہی راستہ ہے، یا تو فون کاٹ دے یا پھر موبائل کو اپنے آپ سے تھوڑا دور کر دے اور یا پھر آرام سے اس کا گانا سنے اور وہ بھی گنہگار ہو اور یہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ ایسی نوبت آ گئی ہے حضرات مکرم۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ یہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ ایک بار مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ہو رہی تھی اور کسی صاحب کا موبائل بج اٹھا اور اس کی رنگ ٹون کے اوپر گانا سیٹ کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی کے جو مائک ہیں ان کی سنسٹی بڑی ہائی ہوتی ہے، وہ بڑی دور سے آواز کو کیچ کرتے ہیں۔ اب پوری مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی ہے، گانا گونج رہا ہے۔ اب آپ بتائیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس مسجد جو ہے وہ گانے سے گونج اٹھی ہے۔ آج یہ گانے بجانے کا یہ سسٹم ایسا عام ہوا، اگر گھر کے اندر پہلے تو ایک دور تھا کہ گانا کوئی آدمی شوق سے سننا چاہتا تھا تو سنتا تھا، آج اگر موبائل کھولتا ہے کوئی دوسرا کام بھی کرنا چاہتا ہے تو سامنے پہلے میوزک اس کے کانوں کے اندر آ کر کے پڑتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا۔ کیسا عذاب؟ مفہوم حدیث پاک ہے کہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ لوگ توحید اور رسالت کی گواہی نہیں دیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ان پر عذاب کیوں آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گانے بجانے کے اور رقاصہ عورتوں کے عادی ہوں گے، شراب کا دور دورہ ہوگا، کھیل کود میں مصروف ہوں گے، یہاں تک کہ رات میں جب سوئیں گے صبح میں اٹھیں گے تو اللہ انہیں بندر اور خنزیر کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ یہ اتنا سخت وبال۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اس امت کے اندر
4 بڑے فتنے ہوں گے، ان میں سے سب سے آخری بڑا فتنہ گانے بجانے کا فتنہ ہوگا۔ اب یہ فتنہ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ قدم قدم پہ اس فتنے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کی 15 نشانیوں کو، بڑی نشانیوں کو گنایا گیا، قیامت کی جب نشانیوں کو بتایا اور فرمایا کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تب تم سرخ آندھی کا انتظار کرنا، زلزلے کا انتظار کرنا، صورتوں کے بدل جانے کا انتظار کرنا، زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا، اور پھر ایسے فتنوں کا انتظار کرنا جیسے موتیوں کا کوئی ہار ہو اور اس کی لڑی ٹوٹ جائے تو موتی جیسے زمین پہ بکھر جاتے ہیں، ایسے فتنے پوری روئے زمین پر پھیل جائیں گے، ان فتنوں کا انتظار کرنا۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ ہے گانے بجانے کا عام ہونا۔ آج جب حالات کا ہم جو تجزیہ کرتے ہیں اور بگڑتے ہوئے حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں حدیث پاک کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی تھی ان میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود کو پتا چلے گا ہم رفتہ رفتہ وہی کام کر رہے ہیں جو فتنوں کو دعوت دینے والے ہیں، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو زلزلوں کو دعوت دینے والے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی کو دعوت دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اگر کسی کو سمجھایا جائے، جب وہ حدیث پاک ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گانے والی کے پاس میں بیٹھے اور گانا سنے کل قیامت کے دن اللہ رب قدیر اس کے کان کے اندر پگھلایا ہوا سیسا ڈالے گا۔ یہ سیسا ایک طرح کا دھات ہے، آگ کے اندر بالکل پگھل جاتا ہے یہ۔ اب بتائیں آگ میں جب سیسے کو پگھلا کر کے کان میں ڈالا جائے گا تو بندے کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے نا کہ اس طرح کی روایتیں کون بیان کرے اور کون سنے۔ وہ ایک کالج کے اندر ایک لڑکی نے ایک لڑکے سے کہا تھا کہ گانا سنو گے؟ اس نے کہا کہ میں گانا نہیں سنوں گا۔ لڑکی نے کہا کیوں نہیں سنو گے؟ کہا اس لیے کہ گانا سننے سے بڑا گناہ اور نقصان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں اسلام کے مطابق بتاؤں یا پھر گوری چمڑی والے انگریزوں کی بات تم کو بتاؤں؟ اس نے کہا کہ مولویوں والی باتیں مت کرو، مولویوں نے یہی تو بتایا ہے نا کہ کان کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، تم وہ باتیں میرے سامنے مت کرو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ایک انگریز پروفیسر نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو گانا سنتا ہے تو خیالی دنیا میں چلا جاتا ہے جس سے اس کا میموری پاور کم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے بہت بڑے سائنسدان نے لکھا ہے کہ گانا سننے سے انسان کے دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے انگریزوں اور سائنسدانوں کی باتیں بتاتا چلا گیا، آخر میں ایک کتاب کا نام بتایا۔ امریکہ میں انگلش زبان کے اندر یہ کتاب چھپی ہے جس میں بہت زیادہ ریسرچ کے بعد میں لکھا گیا ہے کہ گانا سننے سے انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے دماغ اور اس کے میموری پاور کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ جب ساری باتیں اس لڑکے نے بیان کر دی تو لڑکی نے جواب میں کہا تمہاری لاجک تو بہت اچھی ہے۔ تو لڑکے نے کہا میری لاجک اچھی نہیں ہے بلکہ تم گوری چمڑی والے انگریزوں کی غلام بن چکی ہو۔ جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی بات کی تو نے مجھے مولوی کا طعنہ دیا، اور جب ان گوری چمڑی والوں کی میں نے بات کی تو تم کو میری لاجک پسند آئی۔ ایسے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے سے ایسی لڑکیاں تو پیدا ہوں گی، رابعہ بصریہ تھوڑی پیدا ہوگی۔ بس یہی حال آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کا ہے۔ تقریر کر دو، انہیں حدیث سنا دو، قرآن کی آیت بتا دو، ایسا لگتا ہے یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، اور انہیں جب کسی ڈاکٹر کی بات بتاؤ، انہیں کسی پروفیسر کی بات بتاؤ، کسی سائنسداں کی بات بتاؤ تو کہتے ہیں بڑی اچھی لوجک ہے، یہ تو بڑی پتے کی بات بتائی ہے۔ جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے اندر انہیں کچھ لوجک نظر نہیں آتی، اور انہیں اپنے ان گوری چمڑے والے انگریزوں کی ذہنی غلامی اتنی پسند ہے، وہ جو بات کہیں دل و جان سے قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالم یہ ہو چکا ہماری لوجک کا، میں بتاؤں یہ ایک بڑا کڑوا عنوان ہے، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے لوجک کے حوالے سے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پوری حیا کا حکم دے، پردے کا حکم دے تو کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اور اگر انگریزوں کی طرف سے، اگر ان دنیا داروں کی طرف سے یہ بتایا جائے کہ کپڑے پھاڑ کر کے پہنو تب بھی کہتے ہیں لوجک بڑی اچھی ہے، اگر علماء کی طرف سے بتایا جائے اسلام کی ان پابندیوں پہ عمل کرو تو کہتے ہیں صرف مولویوں کی باتیں ہیں، اور اگر بتا دیا جائے یہ ٹریفک مت توڑنا، اس سے یہ نقصان ہوگا، یہ مت کرنا، یہ قانون لاگو ہوگا تو کہتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تو کہا گیا ہے، یہ تو صحیح لوجک ہے۔ تو دنیا والوں کی لوجک ہمیں سمجھ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی نظر ہماری نظر میں اہمیت نہ رہ جائے تو اس کے بعد میں پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا۔ حضرات مکرم، یہ ایک بہت بڑی بہت لمبی پلاننگ ہے یہ،
یہود و نصارہ نے مسلمان قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر میوزک کا ایک سسٹم بنا کر کے رکھا۔ یاد ہوگا آپ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے، قرآن کی آواز سن کر کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے دلوں میں ایسا اثر ہوتا، لوگ دوڑ دوڑ کر کے آتے اور اسلام قبول کرتے، اسلام کے دامن میں آ جاتے۔ نضر بن حارث نے جب یہ دیکھا، وہ سفر پہ گیا، وہاں سے 2 گانے والی لڑکیاں خرید کر کے لایا اور اس کے بعد میں کہنے لگا کہ یہ نبی تو تمہیں ڈراتے ہیں جہنم کی آگ سے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ پابندی لگاتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایسا گانا سناتا ہوں جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، خوب جشن مناؤ، عیش کرو۔ تو پھر وہ جو دنیا دار لوگ تھے ان گانے والوں کی طرف دوڑ پڑے۔ تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، قرآن سے روکنے کے لیے، صحیح تعلیمات سے روکنے کے لیے لوگوں کو میوزک کے اندر، گانا باجا کے اندر، ڈھول تاشا کے اندر لگایا جائے تاکہ قوم اور امت تباہ ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نے تفسیر میں بتایا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تھی۔ جب وہ اللہ کی حمد اپنی سریلی آواز میں کرتے تو ایک لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ شیطان نے جب دیکھا نا تو بانسری لے کر کے آ گیا اور گانا بجانے لگا۔ اچھے لوگ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے، جو برے لوگ تھے وہ شیطان کا گانا سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ بتاؤ اس دور ہی سے یہ روایت قائم ہو چکی ہے، جو اچھے لوگ ہوں گے وہ قرآن سنیں گے، نعت مصطفیٰ سنیں گے، اچھے لوگ ہوں گے اسلامی باتوں سے سن کر کے اپنے دلوں کو فرحت پہنچائیں گے۔ جو شیطان کے چیلے ہوں گے، سب سے پہلے شیطان نے گانا گایا تھا، سب سے پہلے شیطان نے گانا گایا تھا، سب سے پہلے شیطان نے یہ طریقہ رائج کیا تھا۔ تو جو غلط قسم کے لوگ ہوں گے وہ انہی کے نقش قدم پہ جائیں گے، ایسے بھونڈے قسم کے گانوں کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات مکرم، میں اس حوالے سے تقریر تو بہت کر چکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لوجک اچھی لگتی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس لوجک کی ضرورت ہے جو کالج کی لڑکی نے لوجک بتائی تھی کہ دنیا والے جب بتائیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے آپ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اتنا تو یاد رکھنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، ایک چرواہا بانسری بجا رہا تھا، آج کل میوزک ہے، کل بانسری بجتی تھی، تو آپ نے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال لی اور اپنے غلام سے کہا، راستہ چھوڑ دیا، دوسرے راستے پہ نکل گئے، کان میں انگلی بھی ڈالی اور جس راستے سے گانے کی آواز آ رہی تھی وہ راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں اپنے غلام سے پوچھا کہ اب وہ بانسری کی آواز آ رہی ہے کہ بند ہو گئی؟ غلام نے کہا کہ بند ہو گئی۔ آپ نے پھر اپنے کان سے انگلیاں سے جو ہے وہ اپنے کان سے انگلیوں کو نکالا اور اس کے بعد میں پہلے والے راستے پر آ کر کے چلنے لگے۔ غلام نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ جب آپ کے کان میں گانے کی آواز آئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے کان کے اندر انگلیاں ڈالی تھی اور آپ نے راستہ بدل دیا تھا، میں نے آج اسی سنت مصطفیٰ کو ادا کیا ہے۔ یہ ہے اہل اسلام کا طریقہ، یہ ہے سنت مصطفیٰ، یہ ہے کونین کے سب سے بڑے دانا کائنات کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ۔ لیکن آج ہماری لوجک کچھ اور ہی راستہ بتا رہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس سفر کے اندر گانا بجتا ہے شیطان اس کا ہم سفر ہوتا ہے، جس سفر میں ذکر الہی ہوتا ہے فرشتہ اس کا ہم سفر ہوتا ہے۔ ہماری بارات نکلتی ہے، ہمارا جشن چلتا ہے، گانا باجا گھنٹی کے ساتھ میں چلتا ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ کے اندر چلتا رہتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی گانا بجاتا ہے، مفہوم حدیث ہے، جب کوئی گانا بجاتا ہے تو شیطان اسے لات مارتا ہے، تو شیطان کے لات مارنے کی وجہ سے وہ جھومنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے تو بڑے، چھوٹا بچہ بھی جب موبائل میں جب میوزک سنتا ہے تو وہ بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا شیطان لات مارتا ہے، اور جب تک وہ گانے میں لگا رہتا ہے شیطان لات مارتا رہتا ہے، وہ جھومتا رہتا ہے، اور جو ہی گانا بند کرتا ہے شیطان
شیطان لات ماننا بند کر دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو شیطان کی لاتیں کھا کھا کر کے، اپنی شادیوں میں گانے بجا بجا کر کے شیطان کو ساتھ میں لے کر کے جانے والے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا اس کا ایک لمحے کے لیے تصور کریں۔ حضرات مکرم، آج اہل ایمان کا طریقہ اس حوالے سے کیا ہو چکا ہے، ایک شہر کے اندر میوزک کی پارٹی چل رہی تھی اور ایک گانے والا اپنی ترنم بھری آواز کے اندر خوب گانے گنگنا رہا تھا، لوگ فرمائش پہ فرمائش کر رہے تھے، یہ گانا گاؤ وہ گانا گاؤ۔ اب وہ گانا گاتا چلا جا رہا تھا، اچانک مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آئی تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، وہ چپ ہو گیا۔ اب مجمع وہ تو چاہ رہا تھا کہ گانا چالو رہے، لیکن بولنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی۔ آج بھی اگر گانا، وہ پہلے کا دور تھا جب ہم نے دیکھا تھا کہ جب گانا وغیرہ بجتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے تھے، اپنا ریڈیو بند کر دیتے تھے، عورتیں اپنے سروں پہ دوپٹہ رکھ لیتی تھی، گھر کے اندر سناٹا ہو جاتا تھا۔ اب تو گانا چلتا رہے گا، چاہے اذان کی آواز آئے چاہے خطبے کی آواز آئے، اس کی کوئی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا کی، وہ رک گیا، اب کوئی بول نہیں سکا۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ پوچھنے لگی انکل آپ گانا کیوں نہیں گا رہے، کیوں رک گئے آپ؟ تو اس گانے والے نے کہا کہ وہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو بچی نے ایک جملہ کہا، بچی نے کہا انکل آپ گاتے رہیے نا، کون سا آپ کو جنت میں جانا ہے، آپ گاتے رہیے۔ جب اس نے سنا گانے والے نے تو اس کے دل کے اوپر بجلی گری، وہ بچی کیا کہہ رہی ہے، آپ کو کون سا جنت میں جانا ہے؟ کیونکہ جب وہ کام ہی آپ ایسے کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں تو پھر جنت کی امید آپ کو کیا ہے؟ اور جب جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر آپ کو تو گانا گاتے رہنا چاہیے، یہ چپ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گانے والا کہتا بچی کی وہ آواز میرے دل میں اتر گئی اور اسی دن میں نے گانے سے توبہ کر لی۔ تو جو بچہ، جو بندہ جنت کے اندر جانے کی تمنا رکھے اور پھر بھی گانا بجائے، گانا سنے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ کام تو جنتیوں والا وہ نہیں کر، کام تو وہ جہنمیوں والا کر رہا ہے۔ اہل جنت کا کام تو وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور حضرات مکرم ہمارے اسلاف کا یہ بہت پہلے سے طریقہ رہا ہے۔ حضرت زبید بن عبداللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، جس شادی کے اندر گانا باجا ہوتا تھا اس شادی کے اندر وہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک بار میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا اور جو ہی جا کے اسٹیج پر بیٹھا، بار سے بارات آئی اور وہ جو ہے وہ ہنگامہ، ڈھول تاشا، شیطانی کام پورا کا پورا جو ہے وہ اسٹیج کے پاس میں شروع ہو گیا۔ بار میں نے دیکھا تو میں اٹھ کے چلا آیا، میں نے کہا مجھے نکاح نہیں پڑھانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پتا چلا بہت بڑی خانقاہ کے بہت بڑے پیر صاحب بڑے شوق سے آئے اور نکاح پڑھا کر کے چلے گئے۔ یعنی آپ نہیں پڑھاؤ گے تو بڑے بڑے پارسا بھی ہمارے پاس میں پڑھانے والے موجود ہیں۔ یہ کھلا کی بات بتاتا ہوں، ایک مسجد کے پاس میں شادی تھی اور پوری رات انہوں نے ہنگامہ مچایا، پوری رات انہوں نے ڈھول تاشا بجایا۔ اب دوسرے دن امام صاحب سے کہا کہ نکاح پڑھا دیجئے، تو امام صاحب نے کہا کہ میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ تم نے بڑی خرافات کی ہے، مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ کہنے لگے رہنے دو امام صاحب، دوسرے بہت مل جائیں گے نکاح پڑھانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن جہنم سے بچانے والا قیامت کے دن کوئی نہیں ملے گا۔ کل جب ضرورت پڑے گی تمہیں جہنم سے آزادی کے لیے تو اس وقت تمہارے سامنے کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہماری لوجک بھی تو پہلی ہونی چاہیے۔ ہم نے لوجک تو اس لڑکی کی اس کردار کی طرح ہم نے بنا کر کے رکھی ہے۔ ایک امریکہ کا بہت بڑا ایک سائنسداں ہے پال سنگھ، اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو لوگ گانا سنتے ہیں نا تو گانا سننے کی وجہ سے ان کے ذہن کو جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر کئی لوگوں نے باضابطہ طور پر ریسرچ کیا۔ ایک سائنسداں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہم نے ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ امریکہ کے اندر ہر سال ہزاروں لوگ گانا سننے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ ذہن کا جو زاویہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بدل کر کے رہ جاتا ہے۔ لیکن بندہ اس کو سمجھے تب تو، لیکن جب کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تب کیا کیا جائے گا؟ ان لوگوں کا حال اور عالم تو یہ ہے کہ انہیں یہ باتیں سب مولویوں کی باتیں نظر آتی ہیں۔ قرآن سناؤ کہتے مولویوں کی باتیں، حدیث سناؤ کہتے مولویوں کی باتیں۔ اگر ان کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو آوازوں پر لعنت ہے، دو لوگ ملعون ہیں، ایک غم کے موقع پہ چلا کر کے رونے والے اور دوسرا خوشی کے موقع پہ باجا وغیرہ بجانے والے، یہ ملعون میرے آقا علیہ السلام نے قرار دیا۔ کہتے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو ان کا حال تو سمندر کی اس مچھلی کی طرح ہے۔ وہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ جب شکاری نے
شکار کرنے کے لیے کانٹا جب سمندر کے اندر ڈالا ہے، چھوٹی سی مچھلی آگے بڑھی تاکہ میں اس کو نگل لوں، تو بڑی مچھلی نے اس کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو، تمہارا جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، تم پھنس جاؤ گی، اور پھنس جاؤ گی تمہیں نکال کر کے شکاری لے جائے گا، پھر تمہیں چھری سے کاٹے گا، اس کے بعد تمہاری بوٹی بنائے گا، اور بوٹی بنا کر کے پھر تمہیں آگ کے اوپر تپائے گا، کیل کانٹوں سے لیس ہوگا، اور اس کے بعد میں 10 انگلیاں اور 32 دانتوں سے تمہیں کھائے گا۔ وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی میں تو پورے سمندر میں گھومی ہوں، نہ مجھے کہیں 10 انگلیاں نظر آئی، نہ مجھے کہیں پر 32 دانت نظر آئے، نہ کہیں آگ نظر آئی، نہ کوئی کیل کانٹے مجھ کو نظر آئے، یہ سب پرانی باتیں چھوڑو، میں تو اس کو کھاؤں گی۔ جو ہی مچھلی نے ادھر منہ لگایا اور پھنسی، نکل کر کے باہر آئی، پھر اس کو ایک ایک چیز نظر آنے لگی۔ اس بڑی نے جو سمجھایا تھا نا، وہی سارا نقشہ نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ یہ لوگ جو کہتے نا یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، جو ہی جان نکلے گی پھر سارا نقشہ نگاہوں کے سامنے آئے گا، وہی آگ کا عذاب، وہی جہنم کا عذاب، وہی فرشتے اور وہی ان کے اوپر پڑنے والے گرز، وہ سارا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن پھر بعد میں کیا ہوگا؟ جب بندہ پھنس جائے اس کے بعد میں پھر کیا کر سکتا ہے؟ حضرات مکرم حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 1000ویں صدی کے مجدد ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر اکبری فتنہ کے خلاف باضابطہ طور پر ڈٹ کر کے جنگ کرنے والی ذات کا نام شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ولایت کے بہت سارے مراتب آپ نے طے کیے اور روحانی طور پر کہاں کہاں پہنچے۔ ایک دن آپ نے اپنے مکتوبات میں ارشاد فرمایا کہ میں نے روحانی سفر کی، تو روحانی سفر میں میں نے جو دیکھا اس میں اور علماء جو بتاتے ہیں اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، بس صرف ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ علماء جو بتاتے ہیں اور جو بتاتے ہیں وہ جو ہونے والا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ اگر پردہ ہٹ جائے تو جو علماء بتاتے ہیں مرنے کے بعد سب وہی ہونے والا ہے۔ یہ میں نے روحانی طور پر اس کا میں نے نظارہ کیا ہے۔ تو اگر کسی کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے تو کم سے کم اہل حق کی بات کو سن کر کے اسے سمجھنا چاہیے اور رائے راست پہ آ جانا چاہیے۔ اور اگر صرف مولویوں کی باتیں، ڈراؤنی فلمیں اگر کہہ کر کے ٹال دیا تو پھر وہی مچھلی والا حساب ہوگا کہ پھنسنے کے بعد کہو گے ارے ہم تو کہتے تھے کہ سمندر میں کچھ بھی یہ سب نہیں ہے، مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے ایک کے بعد دیگرے آتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں میرا رب قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو افحسبتم انما خلقناکم، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم ہماری طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ اس گھمنڈ میں کوئی نہ رہے۔ آزادی ایک مخصوص وقت کے لیے ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جب گرفت فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ تب پتا چلے گا یہ صرف مولویوں کی باتیں نہ تھی، صحیح تو وہی تھا جو علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دنیا کے اندر بتایا کرتے تھے اور ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ آج ہماری لوجک کا یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ روایتیں سب سنتے ہیں جس کو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کو اپنے اوپر نہیں لیتے۔ کسی سے کہا تھا ایک بار آدمی نے، اگر میں تمہیں 10 کروڑ روپیہ دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ کہا اگر مجھے 10 کروڑ روپے دو گے تو مسکراؤں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو کہا لیکن ایک شرط ہے، 10 کروڑ روپیہ دوں گا لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کل صبح کے وقت میں تمہاری آنکھ پھر کبھی نہیں کھلے گی۔ اس نے کہا تب پھر مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے۔ کہا کہ اتنا پیسہ دے رہا ہوں پھر بھی تمہیں پسند نہیں؟ کہا کہ وہ کل جو صبح ہوگی نا مجھے وہ زیادہ پسند ہے، مر گیا تو پھر یہ پیسہ میرے کیا کام کا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کروڑوں روپے سے زیادہ بہتر وہ صبح ہے جو اللہ تعالیٰ روزانہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ روزانہ رات میں تم جو سو جاتے ہو اور صبح میں جو اٹھتے ہو نا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم 10 کروڑ روپیہ دے کر بھی نہیں لوگے۔ اگر آپ سے بھی کوئی کہے کہ کروڑوں روپیہ لے لو لیکن کل نیند نہیں کھلے گی، آپ پیسہ لینا گوارا نہیں کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں روزانہ کی جو صبح ہوتی ہے نا، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یہ کروڑوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اللہ
کی دی ہوئی اس کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی نعمت کو روزانہ پاتے ہیں، نہ صبح میں اٹھ کے مسکرا کے الحمدللہ پھر کہنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی کروڑ روپیہ دے دے تو مسکرا کے کہیں گے تمہارا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ روز وہ اتنی بڑی نعمت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا جو گانا سنتا ہے وہ کفران نعمت کرتا ہے۔ اللہ نے جس کام کے لیے کان دیے ہیں اس کام میں اس کو استعمال نہیں کرتا، کسی اور کام میں استعمال کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ شیطان کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَاسْتَفْجِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ نے فرمایا تھا شیطان سے کہ تو اپنی آواز سے جس پر بھی قابو پا سکے اس کو پھسلا دے۔ یہ شیطان کا کام ہے، آوازوں سے لوگوں کو پھسلانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ گانے بجانے کا جو سسٹم جو رائج کیا گیا ہے یہ صرف بے حیائی کے لیے رائج کیا گیا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں سے ہے، جو بندہ حیا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ میں ہیں، جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ حدیث پاک میں فرمایا کہ نا بے حیا ہو جائے تو جو مرضی آئے وہ کر۔ آج آپ دیکھیں جو گانے بجانے پہ اتر آتے نا، سفید داڑھی کا بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، بارات کے ساتھ میں چل رہا ہے، بیٹے کی شادی ہے، اس سے کہتے ہیں وہ امام صاحب نے تقریر میں منع کیا تھا، پھر بھی آپ اپنے بیٹے کی شادی کے اندر یہ باجا لے کر کے جا رہے ہیں، تو 32 دانت نکال کر کے اپنا منہ چوڑا کر دے گا اور پھر ایسے ہی نکل جائے گا جیسے کچھ اثر ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ تو پتہ تو قیامت کے دن چلے گا نا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جو یہ بال سفید کیے تھے، کیا دھوپ میں بیٹھ کر کے بال سفید کیے تھے؟ کیا تیرے اندر عقل نہیں تھی، تیرے اندر سمجھ نہیں تھی؟ کتنا بڑا وہ بال، اور خاص طور سے اس دور کے اندر جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ حدیث پاک میں اور اسلام نے ہم کو یہ درد دیا، ہم کو یہ محبت دی۔ اگر پورب کے اندر ایک مسلمان بے چین ہوتا ہے، پچھم کے اندر کھڑا ہوا مومن بندہ اپنے دل میں اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسلام نے ہم کو یہ درد دیا۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کی سرزمین پر بچوں کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آج ان کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیچڑ کے اندر بچے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں صاف ستھری زمین بھی نہیں جہاں پر وہ لیٹ سکیں، ماؤں کے سائے سر سے اڑ گئے، ان کے باپ بے دردی کے ساتھ میں شہید کر دیے گئے، روٹی کے دانے دانے کے محتاج ہیں، بڑی مشکل سے لائن لگا کر کے چند لقمے جن کو میسر آتے ہیں، مائیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، باپ بے سہارا ہو کر کے رہ گئے۔ آج وہ لاشوں کا انبار ہے کہ دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے والوں کی بھی کمی پڑ رہی ہے۔ ایسے مشکل حالات کے اندر امت کا پیسہ پانی کی طرح گانے باجے کے اندر اور ایسی بے حیائیوں کے اندر صرف ہو کہ اللہ کو جا کر کے منہ نہیں دکھانا ہے۔ حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ نے ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ تم فریاد کرو، اللہ نے ہاتھ اس لیے دیے کہ ظالم کا گریبان پکڑ لو۔ اگر ظالم کے گریبان تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تو کیا ان ہاتھوں کے ذریعے گانا باجا کرو گے، بینڈ باجا بجاؤ گے؟ ارے کم سے کم ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو۔ لیکن آج ہمارے وہ ہاتھ جو ظالم کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے، وہی ہمارے ہاتھ گناہوں کے اڈوں کے اوپر گناہوں کے اندر مگن نظر آتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں میوزکیں بج اٹھتی ہیں، ہماری مقبروں کے اندر میوزکیں بج اٹھتی ہیں، ہماری کوئی محفل آج بے حیائی کا ایسا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ شریف گھرانے کے لوگ اپنی بچیوں کو اسکول میں بھیجتے، کوئی زمانہ تھا تب رنڈیاں ناچا کرتی تھی، آج بڑے بڑے شریف گھرانوں کی بچیاں اسکول کے اندر ڈانس کر رہی ہیں۔ یہ فنون لطیفہ کے نام پر بے حیائی کا ایک جال پھیلا دیا گیا ہے۔ تقریریں تو اس سے پہلے بھی میں نے بہت کی ہیں، آج کی تقریر میں نے تقریر کے اعتبار سے نہیں کی ہے۔ اگر کسی کو شرم ہو، غیرت ہو، حیا ہو، آنکھوں کا پانی نہ بھرا ہو، اگر بدن کا خون ٹھنڈا نہ ہوا ہو، اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی حیا باقی ہو تو اس کی غیرت کو میں نے جگانے کے لیے باتیں کہی ہیں، تاکہ وہ احساس کرے میں ایک مسلمان بندہ ہوں، میرے اوپر اللہ رب قدیر نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے جا کر کے جواب دینا ہے۔ کہتے ہو کہ 2 دن کی خوشی ہے، جنازہ کی طرح کیسے نکال دیں؟ تمہاری 2 دن کی خوشی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر نہ ڈال دے۔ تم نے جیسے ساری زندگی خوشیوں میں ایسے گزاری ہے نا، اپنے خوشی کے 2 دن بھی ایسے ہی گزار دو جیسے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کی شادی کے اندر کیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے، سنت مصطفیٰ ختنہ کی رسم
رسم، ختنہ کی رسم سنت مصطفیٰ، عقیقہ کی رسم سنت مصطفیٰ، شادی اور نکاح کی رسم سنت مصطفیٰ۔ ہم نے سنتوں کو شیطانی کاموں، حرام کاریوں اور ایسی نابکاریوں سے اتنا گندا کر دیا، اب تو کلیجہ کھانپتا ہے کہیں نکاح پڑھانے کے جائیں۔ کئی بار سوچتا ہوں کہ نکاح پڑھانا بند کر دیا جائے، کیونکہ لاکھ منع کر دو، لوگ ہزار وعدے کر لیتے ہیں، اور جب لے کر کے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ وہی ننگا ناچ چالو ہوتا ہے، اور پھر جب کہو نا کہ میں نے کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، تو بہت بھولے بن کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ شادی کا سارا انتظام تم کو پتا تھا، اور شیطانی ننگا ناچ ہونے والا تھا وہ تم کو پتا نہیں تھا۔ کم سے کم یہ ننگا ناچ کرنے سے پہلے فلسطین کے مظلوموں کی آہوں کو یاد کر لیتے، ان چلاتی اور فریاد کرتی ماؤں کی فریاد کو یاد کر لیتے۔ کل قیامت کے دن کیا وہ تمہارا دامن پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں نہیں لے کے جائیں گی؟ ہم دانے دانے کے لیے محتاج تھے، لیکن امت مسلمہ عیاشیوں میں ایسے پڑی ہوئی تھی جسے امت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ سب کچھ جواب دینا ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور دلوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور ایسے پوچھا جائے گا، زبان پہ مہر لگا کے کہا جائے گا تو چپ رہے، آج تجھے نہیں بولنا ہے، آج تیرے اعضا بول کر کے بتائیں گے دنیا میں کیا تماشا تو کر کے آیا تھا۔ خدا کے لیے ڈرو، اور خالی مولویوں کی باتیں سمجھ کر کے انہیں اگنور مت کر دو، نہیں تو کل وہی سمندر کی مچھلی کی طرح جب سارے مناظر نگاہوں کے سامنے آئیں گے، سب پچھتانے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب قدیر میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، اپنی ان ماں اور بہنوں کی فریاد کا درد عطا فرمائے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔